تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرے، اس سے بڑا کیا تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایسے لوگوں سے اپنی آیات پھیر لوں گا۔ فرمایا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ کوئی ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں تو اس کو اپنا راستہ نہیں بناتے۔ فرمایا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر کوئی کجروی کا راستہ ہے، سرکشی کا راستہ ہے، تو اس راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان لوگوں سے اپنی آیات پھیر دوں گا، اور اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے۔ لہٰذا جب انسان گناہ کرتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نُکِتَ فِی قَلْبِهِ نُکْتَةٌ سَوْدَاء، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو انسان کا یہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس قسم کے آثار سلف صالحین سے بھی مروی ہیں۔ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانی دل کی مختلف اقسام بیان کی ہیں۔ ان میں ایک دل یہی ہے کہ انسان کا دل وہ گناہوں سے بالکل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، اس میں کوئی خیر کی بات داخل نہیں ہو سکتی۔ نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، لہٰذا گناہ کر کے بعض اوقات انسان کے دل کی ایک کیفیت ہو جاتی ہے کہ بالکل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور کوئی خیر کی بات اس میں داخل ہو یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے سزا ہوتی ہے کہ انسان بار بار خیر کی بات کو جھٹلاتا ہے، ہدایت کے راستے کو جھٹلاتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ہاں جو شخص جس سے گناہ ہوا اس نے توبہ کر لی سچے دل سے، پھر دوبارہ گناہ ہو گیا، اس سے پھر اس نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر لی، اس کا معاملہ اور ہے۔ اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، یعنی جب تک میرا بندہ گناہ کرتا ہے معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا رہے گا، کیونکہ اس کی توبہ سچے دل سے توبہ تھی۔ لیکن ایک وہ شخص جو صبح گناہ کرتا ہے، رات گناہ کرتا ہے، دوپہر گناہ کرتا ہے، سارا دن اس کا گناہ میں گزرتا ہے، اگلا دن پھر گناہ میں، اگلا دن پھر گناہ میں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ کے آگے گر گڑاتا نہیں ہے، اور یوں ہی اس کے شب و روز گزرتے جا رہے ہیں، غیر محرم لڑکیوں سے باتیں بھی کرتا ہے، ان سے چیٹنگ بھی کرتا ہے، گانے بھی سنتا ہے، فلمیں بھی دیکھتا ہے، غیر محرم لڑکیوں کو دیکھتا بھی ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، حسد بھی ہے، چغلیاں بھی ہیں، غیبتیں بھی ہیں، نعوذ باللہ صلہ رحمی بھی نہیں ہے، باپ ناراض ہے تو ناراض ہے، ماں ناراض ہے تو ناراض ہے، بہن ناراض ہے تو ناراض ہے، دیگر رشتہ دار چچا تایا کزنز اور دیگر لوگ اگر ناراض ہیں تو ناراض ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف دے رہا ہے تو دے رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی کہ فلانا پڑوسی میرے سے تنگ ہے، اور کسی کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اصلاح کی، حرام کھا رہا ہے، ایسے طریقے سے کما رہا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت نہیں دی، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو یوں تسلسل سے انسان گناہوں میں مبتلا ہے، گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، تو اس سے نیکی کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ جس انسان نے اتنا وقت گناہ میں گزارا ہے وہ کیسے یہ امید لگائی رکھتا ہے کہ ایک رات آئے گی کہ میں اس رات کو سوؤں گا اور صبح اٹھوں گا تو میرے دل کی حالت تبدیل ہوگی، میں جو نیکیاں کرنا چاہوں گا کر پاؤں گا، پہلی صف میں نماز بھی پڑھوں گا، سنتیں بھی پڑھوں گا، سارا دن قرآن کریم کی جب جب مجھے موقع ملا تلاوت بھی کروں گا، اپنی نظریں غیر محرم سے جھکاؤں گا بھی، اور کوئی گانا بھی نہیں سنوں گا، موسیقی بھی نہیں سنوں گا، اور جب میں اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھاؤں گا میری آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جائیں گے، میرا دل نرم ہو جائے گا، میں اپنے دل کا تزکیہ کر لوں گا۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو ایمانی طور پر تیار کرے تو رمضان کے آنے سے بہت پہلے سے، جتنا پہلے سے ہو سکتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو روک لے، پہلے سے گناہوں سے اپنے آپ کو روکے تاکہ اس کا دل صاف ہونا شروع ہو۔ ایسا برتن جس برتن میں پہلے سے کوئی چیز موجود ہو، اس برتن میں آپ مزید چیز کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اگر ایک برتن میں پہلے سے برتن کا مخصوص حجم ہے، اس سے زیادہ چیز تو اس میں نہیں ڈلے گی، ڈالیں گے تو گر جائے گی۔ ایک برتن میں اگر پہلے سے کچھ چیزیں موجود ہیں تو آپ اس میں کیسے چیزیں ڈال سکتے ہیں؟ بلا شبہ یہ ناممکن ہے۔ جب آپ کا دل گناہوں سے بھرا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے، ایسے میں کیسے ممکن ہے کہ اس میں یہ نیکیاں، تقوی اور اس قسم کی چیزیں ڈال دی جائیں؟ یقیناً دل کا برتن جب تک صاف نہیں ہے یہ سب ناممکن ہے۔ لہٰذا رمضان کے لیے اپنے آپ کو ایمانی طور پر تیار کرنے میں جو بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے، وہ گناہوں کی کثرت۔
اگر کوئی شخص بہت پہلے سے گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں روک پایا تو جب شعبان کا مہینے کا آغاز ہو اپنے آپ کو گناہوں سے روک لگائیں، جس قدر ہو سکتا ہے گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچیں۔ اگر رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانا چاہتے اگر رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو شعبان کا مہینہ جو ہی اس کا آغاز ہو، گناہوں کو سے اپنے آپ کو جس قدر روک سکتے ہیں روکیں، وگرنہ رمضان آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے اگر رحم نہ فرمایا تو آپ رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ پانچویں رکاوٹ یہ ہے کہ انسان اس لیے بھی ذہنی طور پر، قلبی طور پر، ایمانی طور پر اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار نہیں کر پاتا کہ مشاغل کی اس کے ہاں کثرت ہوتی ہے۔ صبح بھی انسان کی کوئی مصروفیت، دوپہر بھی مصروفیت، شام بھی مصروفیت، رات گئے تک مصروفیت، صبح و شام بس مشین کی طرح وہ کاروبار میں مصروف ہے، دنیاوی امور میں مصروف ہے۔ جیسے ہمارے ہاں آج کل معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں عموماً لوگ کاروبار میں پیسہ کمانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ جو شخص پیسہ کمانے میں صبح و شام مصروف ہے، کب وہ وقت نکالے گا کہ میں اپنا محاسبہ کروں اور اپنے آپ کو رمضان کے لیے ایمانی طور پر تیار کروں؟ اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے۔ وہ تنہائی میں بیٹھے اور سوچے کہ رمضان مبارک آ رہا ہے، مجھے اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے، مجھے ذہنی طور پر اپنے آپ کو ایمان رمضان کے لیے مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ لہذا کثرت مشاغل اس کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور انسان نیکیوں کے کام میں اور انسان اپنے آپ کو نیکی کے کام میں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام میں مصروف نہیں کر پاتا۔ لہٰذا اگر رمضان سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ جب رمضان قریب آئے تو اس سے پہلے جیسے شعبان کے آغاز میں اپنی جو مشاغل کی کثرت ہے اس کو کم کریں، زائد ضروریات ختم کر دیں، یا جن کو مؤخر کیا جا سکتا ہے ان کو مؤخر کریں۔ اگر کسی مصروفیت کے ترک میں آپ کا دنیا کا نقصان ہے تو دنیا کے نقصان کو برداشت کر لیں، لیکن اپنی آخرت کے نقصان پر کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ چھٹی رکاوٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مشاغل کی بے ترتیبی بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات کام تو زیادہ نہیں ہوتے لیکن کاموں کی بے ترتیبی کی وجہ سے کاموں کا کھلارا بہت ہوتا ہے۔ اگر ان کو حسن ترتیب کے ساتھ کیا جائے تو بعض اوقات وہ کام بڑے مختصر وقت میں ادا کیے جا سکتے، لیکن ان کو حسن انداز سے نپٹانے کی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوتی۔ لہٰذا کاموں کی بے ترتیبی ہمارے لیے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے، اور ہم اپنا محاسبہ ہی نہیں کر پاتے، وقت ہی نہیں نکال پاتے ہم۔ اور بعض لوگ ایک کام کرتے ہیں اور دوسرا کام انہوں نے کوئی 3 گھنٹے بعد کرنا ہوتا ہے، لیکن اس 3 گھنٹے بعد والے کام کو اپنے ذہن پر سوار کر لیتے ہیں اور بس اسی کام سے متعلق اپنے ذہن کو مصروف رکھتے ہیں، لہذا ان کے وہ 3 گھنٹے بھی بالکل بیکار چلے جاتے ہیں۔ عموماً کاموں کی بے ترتیبی اس کا تعلق فجر کی نماز کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کی فجر کی نماز درست وقت پر ہو تو عموماً کاموں کی بے ترتیبی کی شکایت اس کی دور ہو جاتی ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان فجر کی نماز پر وقت ادا نہیں کرتا تو یہ کاموں کی بے ترتیبی اس کے ساتھ سائے کی طرح جڑی رہتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ بھی اس کا گہرا تعلق ہے کہ اگر انسان قرآن کریم کو وقت نہیں دیتا، تلاوت نہیں کرتا، تو کاموں کی بے ترتیبی کی شکایت اسے رہتی ہے۔ اگر قرآن کریم کو وقت دے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، تو اس کا یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ حل کر دیتا ہے، اور یہ حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی۔ لہٰذا اگر اپنے آپ کو آپ تیار کرنا چاہتے ہیں رمضان کے لیے ایمانی طور پر، تو فجر کی نماز ضائع مت ہونے دیں، اسے بر وقت ادا کریں، قرآن کریم کی چاہے تھوڑی ہو ضرور تلاوت کریں، اور اپنے کاموں کی بے ترتیبی ختم کریں۔ کاموں کو اس حسن انداز سے ترتیب دیں کہ آپ کاموں کو بڑے مناسب وقت میں نپٹا لیں، اور اس کے بعد اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو تیار کریں رمضان کے لیے۔
جو 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 مسائل ہیں آپ کے، ان مسائل کو حل کریں تاکہ رمضان کے لیے آپ کا دل متفرغ ہو۔ ساتویں رکاوٹ یہ ہے کہ برے دوست اور غیر موزوں ماحول بھی انسان کو رمضان کے لیے ایمانی طور پر تیار ہونے میں برے دوست انسان کو مختلف گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ انسان اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، بالکل بے مقصد باتیں، یا تو دنیا کے کھانوں کی باتیں ہو رہی ہیں، یا پھر نعوذ باللہ فلموں کی، ڈراموں کی، لڑکیوں کی، پیسے کمانے کی باتیں ہو رہی ہیں، یا پھر بالکل ہنسی مذاق، شغل میلہ، اور ایک دوسرے کے خلاف جگت بازی، اور بالکل لا یعنی عبث اور بیکار کاموں میں انسان اپنے دوستوں کے ساتھ لمبا وقت گزار دیتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا اس کا۔ اور یہ برے دوست انسان کے لیے خیر میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ اور آدمی چاہے جتنا مرضی دعویٰ کرے، انسان اپنے دوست سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر اس کا دوست خیر خواہی والا نہیں ہے، متقی پرہیزگار اور صالح نہیں ہے، تو انسان کا دین لازماً اس سے متاثر ہوتا ہے۔ لہٰذا برے دوست انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے، انسان کا وقت بھی برباد، انسان کی صلاحیتیں بھی برباد، اور انسان کے ایمان اور تقوی کا بھی نقصان۔ اور غیر موزوں ماحول بھی انسان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ انسان ایسے کسی ماحول میں رہتا ہے، جیسے گھر بعض اوقات انسان کا ایسا ہوتا ہے کہ جہاں انسان چاہتا ہے میں تلاوت کروں، اکیلے بیٹھوں، اپنے آپ کا محاسبہ کروں، لیکن یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی کے کسی ہاسٹل میں، وہاں بعض اوقات انسان کے لیے رکاوٹ ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتا، ماحول ایسا ہوتا ہے جو انسان کے لیے موزوں اور مناسب نہیں ہوتا، اور انسان اپنے آپ کو متفرغ نہیں کر پاتا، محاسبہ نہیں کر پاتا انسان۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ رمضان کے لیے ایمانی تیاری کرے اور ماحول اس کے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی کر رہا ہو، تو انسان اس ماحول سے اگر بچ سکتا ہے، دور نکل سکتا ہے، تو انسان اس ماحول سے دور نکلے۔ اور برے دوستوں کو انسان اگر برے دوستوں کو تو بلکہ لازماً انسان کو چھوڑنا چاہیے، اس میں انسان کا کوئی عذر ہو، یہ تقریباً ناممکن بات ہے۔ تو انسان برے دوستوں سے اپنے آپ کو بالکل دور کرے تاکہ رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو ایمانی طور پر تیار کر سکے۔ رمضان کے لیے ایمانی طور پر اپنے آپ کو تیار نہ کر پانے میں ایک بڑی رکاوٹ ٹال مٹول اور تصویف بھی ہے کہ میں یہ کام ابھی کر لوں گا، ابھی کر لوں گا۔ شعبان کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے رمضان آنے والا ہے، مجھے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے، لیکن پھر سوچتا ہے کہ ابھی تو 1 مہینہ باقی ہے، تو کچھ دن ٹھہر کر میں اپنے آپ کو تیار کروں گا۔ اسی طرح کچھ دن مزید گزر جاتے ہیں، پھر اسے خیال آتا ہے کہ ابھی تو وقت باقی ہے، ابھی میرا فلاں بھی کام ہے، فلاں بھی کام ہے، ابھی تو رمضان کے آنے میں اتنے دن باقی ہیں، مزید کچھ انسان دن گزار دیتا ہے۔ اسی طرح انسان دن گزارتا رہتا ہے تاکہ رمضان المبارک آ جاتا ہے اور انسان کو وقت نہیں ملتا۔ یہ جو تصویف ہے، تال مٹول ہے، یا یہ کہ اچھا میں بھی کروں گا، اچھا میں بھی کروں گا، یہ شیطان کے حربوں میں سے ایک بڑا حربہ ہے، جس کے ذریعے سے شیطان اللہ تعالیٰ کے بندوں کو گمراہ کرتا ہے اور انہیں نیکیوں سے روکتا ہے۔ بعض سلف کہا کرتے تھے کہ جو دوزخی لوگ ہوں گے، سب سے زیادہ جس چیز پر انہیں افسوس ہوگا، جس چیز پر یہ روئیں چیخیں گے، وہ یہ جملہ ہوگا کہ میں عن قریب یہ کام کروں گا۔ کہا کرتے تھے اکثر صیاح اہل النار من سوف، کہ دوزخ والوں کی اکثر چیخ چنگاڑ اسی بات پر ہوگی کہ ہم نے کیوں نیکیوں میں تاخیر کی،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بادروا بالاعمال، نیک کاموں میں جلدی کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں اتنی تربیت کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت قائم ہو اور کسی شخص کے ہاتھ میں پودا ہو تو اس کو بھی وہ زمین میں گاڑ دے، یعنی قیامت قائم ہو رہی ہے، دکھ رہی ہے قیامت قائم ہوتے ہو، اور اس کے ہاتھ میں پودا ہے اور اس کے لیے ممکن ہے کہ اس کو زمین میں لگا دے تو وہ بھی لگا دے، یعنی نیکی کے کام میں انسان کو قطعاً دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعجلت الیک ربی لترضی، اے اللہ میں تیری طرف جلدی اس لیے آ گیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ لہٰذا نیکی کے کام میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ نیکی کے کام میں یہ نہیں ہے کہ آج نہیں کل کر لوں گا، کل نہیں پرسوں کر لوں گا، ابھی بڑا وقت ہے چلو ٹھہر کے کرتے ہیں۔ نیکی کے کام میں یہ مطلوب نہیں ہے انسان سے، نیکی کے کام میں انسان سے مطلوب یہ ہے کہ انسان کے دل میں جب بھی خیال آئے انسان تبھی کر گزرے۔ اسی لیے بعض سلف نے کہا ہے کہ ہم ایک شخص پر داخل ہوئے تو ان کو کہا کہ آپ ہمیں نصیحت کریں، تو وہ کہنے لگے انذرتکم سوفا، کہ میں تمہیں سوفا سے ڈراتا ہوں، اپنی تمہاری زندگی میں تمہارا معمول سوفا سوفا نہ ہو، اپنے کاموں کو عن قریب پر ابھی کرتا ہوں کچھ دیر بعد کر لوں گا، اس پر مت چھوڑو۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان اگر رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتا ہے تو سستی کو ٹال مٹول کو ترک کر دے۔ آج اور کل ابھی بڑا وقت ہے، اچھا کر لوں گا ٹھیک ہے، کل دیکھوں گا، اسے اس سستی کو ترک کریں، آج ہی سے آغاز کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، رمضان سے بھرپور ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ لہٰذا ہم نے گناہ چھوڑنے ہیں، کاموں کی ترتیب لگانی ہے، زائد مشاغل کو ترک کرنا ہے۔ آج سے ہم شروع کریں کہ قرآن کریم کی عادت بنائیں اور دیگر جو نیکی کے کام ہیں، دعا اور مناجات اور باقی چیزیں، ان کی عادت بنائیں۔ اور یہی اگلی رکاوٹ ہے جو ہمیں رمضان المبارک کے لیے ایمانی تیاری میں درپیش ہوتی ہے، وہ یہ کہ نیکیاں نہ کرنے کی وجہ سے نیکیوں اور ہمارے درمیان ایک حجاب حائل ہو چکا ہوتا ہے۔ اسے آپ کہہ لیں عبادت سے نامانوسیت یا غیر مانوسیت، یا عبادت اور ہمارے درمیان ایک وحشت کا قائم ہونا، یہ ہمارے لیے بڑی رکاوٹ ہے۔ اب ایک شخص نے ساری زندگی، سارا سال قرآن کریم کا ایک پارا کیا آدھا پارا بھی تلاوت نہیں کیا، بلکہ بعض لوگ ایک ربع بھی تلاوت نہیں کرتے۔ اب رمضان المبارک آتا ہے، ہاتھ میں قرآن لیتے ہیں، ایک صفحہ پڑھتے ہیں، دو صفحے پڑھتے ہیں تو کبھی ان کا سر درد ہو جاتا ہے، کبھی آنکھیں پتھرانے لگتی ہیں، آنکھوں کے آگے کبھی اندھیرا آ جاتا ہے، کبھی جمائیاں آتی ہیں، نیند آنے لگ جاتی ہے، اور کبھی ایک آدھا صفحہ پڑھتے ہیں تو موبائل نکال لیتے ہیں، اور اس قسم کی جو مصروفیات ہیں یا وہ چیزیں جو انسان کی توجہ کو ادھر ادھر کرنے والی ہیں درپیش ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ عادت ہی نہیں ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی۔ اسی طرح دعا ہے، دعا کی نہیں اللہ تعالیٰ سے، مہینہ 2 مہینے 6 مہینے گزر گئے، اللہ تعالیٰ سے جس طرح دعا کرنی چاہیے تھی دعا کی ہی نہیں ہے۔ اب رمضان المبارک آ گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک وحشت قائم ہو گئی ہے، غیر منوسیت قائم ہو گئی، انسان کو دعا کرنا نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہیں آ رہا، انس اور الفت انسان محسوس نہیں کر رہا، لذت اور چاشنی محسوس نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے اس نے مانگا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھائے ہی نہیں ہے، اب اسے وہ چاشنی اور لذت کہاں محسوس ہوگی؟ اسی طرح اور دیگر نیکی کے کام ہیں کہ انسان نے کی نہیں، مسجد کے ساتھ انسان کا لگاؤ نہیں تھا، اب پہلے دن جوش میں مسجد آیا، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، چھٹے دن اب مسجد سے اس کی بے رغبتی اور ملل اور اکتاہٹ اور سستی اس کی ظاہر ہونے لگی ہے، حتیٰ کہ 6 7 رمضان کے بعد سے لے کر آخری عشرے کے آغاز تک مسجد سے نمازی بالکل ہمیں دکھتے ہیں کہ کم ہوتے جاتے ہیں۔ جو بالکل رمضان کے آغاز میں نمازیوں کی تعداد تھی، 6 7 رمضان کے بعد اس میں کتنا فرق آ جاتا ہے۔ پھر جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو ایک مرتبہ پھر جوش آتا ہے، اور 2 3 4 دنوں بعد پھر وہی حالت ہوتی ہے، اور حتیٰ کہ جو آخری تراویحیں ہوتی ہیں، خاص طور پر جب قرآن کریم مکمل ہو جاتا ہے تراویح میں، تو اس کے بعد آخری تراویح میں ہمیں گنتی کے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، بڑی مساجد میں بھی عموماً یہ حال ہوتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ
مانوسیت نہیں ہے، چاشنی نہیں ہے، عبادت کی حلاوت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا تعلق ہمارا ہونا چاہیے تھا وہ تھا ہی نہیں، تو لہٰذا بڑی جلدی نفس اکتانے لگتا ہے، طبیعت انسان کی اکتاہٹ کا شکار ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ لہٰذا اگر چاہتے ہیں کہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں تو اس اجنبیت کو، اس غیر مانوسیت کو دور کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیکی اور عبادت کا عادی بنائیں، چاہے اپنی ذات پر جبر کرنا پڑے، ریاضت کرنی پڑے۔ ریاضت کا معنی یہ ہے چاہے کوشش کرنی پڑے، جان کھپانی پڑے، زبردستی اپنے آپ کو نیکی کے کام پہ لگانا پڑے۔ پہلے زبردستی نیکی کے کام پہ لگائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو عادت بنا دے گا۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے یا بنی تعود الخیر فإن الخیر بالعادہ، بیٹا بچوں خیر کو اپنی عادت بنا لو، فإن الخیر بالعادہ، خیر عادت کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو عادی بنائے، انسان نیکی کے کام کو عمل میں لائے بار بار، تاکہ انسان اس نیکی کے کام میں اجنبیت محسوس نہ کرے۔ تو لہٰذا اگر چاہتے ہیں رمضان سے فائدہ اٹھائیں تو یہ جو اجنبیت ہے آپ اور نیکی کے درمیان، آپ اور دعا کے درمیان، آپ اور قرآن کریم کے درمیان، آپ اور ذکر اذکار کے درمیان اور دیگر نیکی کے کاموں کے درمیان، اس اجنبیت کو دور کریں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ایک رکاوٹ یہ انٹرنیٹ، اسکرین، سوشل میڈیا ہے، اس رکاوٹ کو دور کریں۔ اس کے بغیر آپ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار نہیں کر پائیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان چیزوں نے ہمیں کتنا اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا ہے، ہمیں لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے کس قدر غافل کر دیا ہے، اور دل کو سخت کرنے میں اور دلوں کے ہاتھ بگاڑنے میں ان چیزوں کا کس قدر اثر ہے، اور یہ کس طرح ہمارے وقت کو، مال کو، صلاحیتوں کو چیزیں ضائع کر رہی ہیں۔ انسان کیسے اپنے آپ کو ذہنی طور پر، ایمانی طور پر تیار کر پائے گا جب ہر وقت وہ موبائل میں کوئی فلم دیکھنے میں، کوئی شارٹس دیکھنے میں، ایسے فضول سکرولنگ کرنے میں، اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہے، یا اور اس قسم کی دیگر چیزوں میں مصروف ہے؟ تو بلا شبہ یہ چیزیں انسان کے وقت کو ضائع کرتی ہیں، اور انسان کے جو دل کی حالت ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ لہٰذا اگر رمضان مبارک سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انٹرنیٹ، اسکرین، سوشل میڈیا وغیرہ اس سے اپنے آپ کو دور کریں۔ ایک مثال لے لیں، فیس بک ہے، اس ایک فیس بک میں کتنی قباحتیں ہیں، یہ آپ سب پہ مخفی نہیں ہے کہ انسان غیر محرم پر بھی اس سے انسان کی نظر پڑتی ہے، لا یعنی بحثیں، لا یعنی چیزیں بھی انسان دیکھتا ہے، اس پہ جگت بازی بھی ہو رہی ہے، مذاق بھی ایک دوسرے کا اڑایا جا رہا ہے، اور مختلف گناہوں کی اس پر دعوت بھی دی جا رہی ہے، دنیا داری بھی اس پر ہمیں نظر آ رہی ہے، اور دیگر کتنی ساری قباحتیں انسان کی نظروں کے آگے سے گزرتی ہیں۔ جب انسان کی نظروں سے گزریں گی، انسان کا کیا ایمان قائم رہے گا؟ کیا انسان اپنا تزکیہ کر پائے گا؟ بلا شبہ کچھ حاصل نہیں ہے اس کا سوائے دل کی خرابی کے، دل کے فساد اور بگاڑ کے۔ لہٰذا رمضان کے لیے، ایمانی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں، خاص طور پر رمضان سے اور رمضان سے پہلے سے ہی، تاکہ آپ اپنے آپ کو ایمانی طور پر تیار کر سکیں رمضان کے لیے۔ ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ اگلی بات یہ ہے کہ رمضان کے لیے تیاری میں ایک رکاوٹ دعا میں غفلت بھی ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے استعانت ہی طلب نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں، اور آپ بڑے عقل مند تھے، دانا تھے، اور آپ کا دل پاک ہو چکا تھا، آپ کا شق صدر ہوا، اور جو دل تھا آپ کا اسے دھویا گیا، صاف کیا گیا۔ اس کے باوجود نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، فرماتے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، اپنا ذکر کرنے پر، اپنا شکر بجا لانے پر، اور اپنی اچھی عبادت کرنے پر تو میری مدد فرما۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس اعانت اور مدد کے محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو میں اور آپ کیسے محتاج نہیں ہوں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں کرتے، یا اللہ رمضان جیسا مہینہ آنے والا ہے،
مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھا سکوں۔ میرے دل پہ جو غفلت ہے، غفلت کا غبار چھایا ہے دل پر، اسے میرے دل سے دور کر دے، میرے دل کی سختی کو دور کر دے، اور میری آنکھوں کی جو خشکی ہے اس خشکی کو دور کر دے، دل کی بیماریوں کو زائل کر دے۔ وہ چیزیں، وہ اسباب اور چیزیں، مشاغل جو میرے لیے رکاوٹ ہے رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے میں، ان چیزوں کو دور کر دے، زائل کر دے، مجھے توفیق دے دے عبادت کی، کہ میں تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بلا شبہ کوئی بھی نیکی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کرنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہی انسان کے لیے کوئی نیکی ممکن ہوتی ہے۔ اسی لیے عظیم کلمات میں سے جو بہت ایمانی حقائق و معارف پر مشتمل ہے، ان میں سے ایک کلمہ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اسی لیے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور جو بندہ اس حقیقت کو پا لیتا ہے، وہ یہ جان لیتا ہے کہ میں ہر نیکی کو کرنے میں اور ہر گناہ سے بچنے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں، کہ انسان کے لیے کوئی نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے اللہ تعالیٰ کے بغیر، اور نہ ہی انسان کے لیے کسی گناہ سے بچنا اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ کا صبر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس صبر کو میسر نہ کرے، اس صبر میں آپ کی مدد نہ کرے، تو آپ صبر نہیں کر سکتے۔ یمنون علیک ان اسلموا، آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ احسان جتلاتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئے ہیں، اسلام لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں کہو کہ احسان نہ جتلائیں، بل اللہ یمن سبحانہ و تعالیٰ وہ احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی، اور فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا۔ لہذا انسان نیکی کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ جب انسان کی محتاجی اس قدر شدید ہے کہ اس کے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نیکی کر ہی نہیں سکتا، تو پھر کیا اس پر ضرورت نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا دامن پھیلا دے، ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ کے آگے کہ یا اللہ مجھے تیری ضرورت ہے، میں تیری رحمت کے بغیر اس رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، میں تیری مدد کے بغیر، توفیق کے بغیر نیکیاں نہیں کر سکتا، نہ گناہوں سے بچ سکتا ہوں، نہ ایسی ملہیات اور مشغول کرنے والی چیزیں اور مہلکات جو انسان کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں، تیری توفیق کے بغیر ان چیزوں سے بچ سکتا ہوں۔ لہٰذا مجھے تیری ضرورت ہے، تیری رحمت کی، تیری مدد کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اگر رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ایمانی تیاری کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ آخری بات اپنا محاسبہ کرنا ہے، کہ ضروری ہے کہ اگر آپ کو ایمانی طور پر رمضان کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں تو اپنا محاسبہ کریں، اور محاسبہ اس کے لیے ضروری ہے کہ تنہائی اختیار کریں، بھلے وہ تھوڑے سے وقت کے لیے، 15 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے، جس میں آپ ہوں، آپ کے ساتھ کچھ نہ ہو، موبائل بھی آپ کے ساتھ نہ ہو، بالکل اکیلے ہوں، صرف آپ ہوں اور آپ کا رب ہو، بیٹھیں، سوچیں، تفکر کریں اور محاسبہ کریں اپنا، میں نے کیا کیا ہے اور کون سا وقت آنے والا ہے، کیا میری اس کے لیے منصوبہ بندی ہے۔ محاسبہ کریں گے تو ایک جذبہ پیدا ہوگا، جن چیزوں پر ندامت ہونی چاہیے، امکان ہے کہ ان چیزوں کے متعلق ندامت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور جن چیزوں کے متعلق آپ کو فکر مند ہونا چاہیے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے متعلق آپ کو میں فکر مندی پیدا کر دے گا۔ لہٰذا رمضان المبارک کے لیے ایمانی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ محاسبے کے لیے وقت نکالے، اور یہ محاسبہ تنہائی میں ہو، جہاں آپ ہوں اور آپ کے رب کے سوا کوئی نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جتنی بھی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں رمضان المبارک سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے میں درپیش ہوتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سب رکاوٹوں سے محفوظ فرمائے اور ان رکاوٹوں کو دور کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو ایمان سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایمانی اور بڑی روحانی کیفیت کے ساتھ رمضان میں داخل ہوتے ہیں، بھرپور طریقے سے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کا دل نرم ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا مناجات اور اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ٹھیک ہے جی، مجلس ہم ختم کرتے ہیں.